جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، واجد باوا ایڈوکیٹ اپنے ڈیجیٹل چینل واجد باوا آفیشل کے سامنے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ہم جیسے کہ لیگل سیگمنٹ بھی شروع کر چکے ہیں اور گائے بگائے آپ کو رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں صبغت اللہ خان ایڈوکیٹ، کیونکہ سائبر کرائم اب آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جیسے ہی سائبر سپیسز بن رہی ہیں اور دنیا الیکٹرانکلی آپس میں ٹریول کر رہی ہے، انٹریکٹ کر رہی ہے، تو سائبر کرائمز بھی اس کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں بیسک آگاہی موجود ہو۔ آج ہم اپنے ناظرین کو صرف بیسک آگاہی دیں گے، کیونکہ سائبر کرائم کے حوالے سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ 8 سے 10 ویڈیوز آنے والے وقت میں بنائیں گے، جس میں ہم جو ہے لاز کو بھی ڈسکس کریں گے۔ آج صرف ہم جنرل انفارمیشن اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو کیا کیا کرنا ہے، کیسے کیسے پروسیڈ کرنا ہے۔ جی صبغت اللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر، آج سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ واٹ از سائبر کرائم؟ ناظرین کو بھی بتاتے ہیں کہ کرائم تو کہتے ہیں جرم کو۔ عام فہم دنیا میں جب ہم رہتے ہیں، عام روٹین کی دنیا میں جیسے کہ ہم رہ رہے ہیں، تو اس میں بھی کرائم کرتے ہیں، اور یہ ازل سے شروع ہیں کرائم، اور یہ اب تک رہنی ہے۔ لیکن جو سائبر کی بات کرتے ہیں، یہ ساری آپ کی چیز جوڑی ہوئی ہے الیکٹرانک کے ساتھ۔ الیکٹرانکلی کوئی بھی ایکٹ، کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے، ہراس کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے، آپ کسی کو تھریٹن کرتے ہیں، کسی سے بھتہ مانگتے ہیں، کسی کو آپ کسی کی فحش ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، کسی طرح بھی کوئی بھی جرم آپ سائبر سپیس کے ذریعے کرتے ہیں، تو وہ سائبر کرائم کے زمرے میں آئے گا۔ اچھا سر، اگر کسی بندے کے فیس بک یا واٹس ایپ ہیک ہو جاتا ہے تو سر کیا یہ بھی ایک سائبر کرائم میں آتا ہے؟ 25-30 سال پہلے یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن ایسے جب اس کی انسیپشن ہوئی، یہ کامن ہونا شروع ہوئی، تو ایک ٹرم یوز ہوتی تھی ای میل۔ اگر ہمارا کوئی بھی اکاؤنٹ کسی بھی طرح ہیک ہو جاتا ہے، وہ خواہ فیس بک آئی ڈی ہو، وہ آپ کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہو، وہ آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہو، وہ انسٹاگرام ہو، لنکڈن ہو، کسی بھی جگہ پہ آپ نے پہلی بات تو یہ کہ اکاؤنٹ اگر کریٹ کیا ہوا ہے، اگر آپ وہ اکاؤنٹ کریٹ کر لیتے ہیں کسی بھی سوشل میڈیا ایپ پہ یا کسی بھی سوشل میڈیم پہ، دیٹس مین کہ آپ وہاں پہ جا کے آپ نے، جیسے ہم دنیا میں اپنا ایک گھر بناتے ہیں، اسی طرح آپ نے وہاں پہ اپنا ایک مکان بنا لیا، آپ نے اپنی ایک آفس بنا لیا، آپ نے اپنا ایک سیٹ اپ بنا لیا۔ اب یہاں پہ بھی جیسے کوئی قبضہ کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں جی ہمارا قبضہ کر لیا، جرم ہو گیا۔ قبضہ جب وہ کرتا ہے تو مس یوز کرتا ہے۔ اسی طرح وہ جو وہاں پہ آپ کا آئی ڈی موجود ہے، فیس بک پہ ہے یا کسی بھی اور سوشل میڈیا پہ موجود ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو ہے فیس ہیک کر لیا جاتا ہے، دیٹس مین کہ اس پہ قابض ہو جاتا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، تو یہ بالکل ایک جرم ہے ثبوت اللہ، اور اس کی یہ کوگنیزیبل جرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں، کیونکہ اگر وہ قابض ہو کے آپ کی سارے کنٹرول لے لیتا ہے کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہاں سے، اور جو کچھ وہ کرے گا وہ آپ کے زمرے میں آئے گا، وہ آپ کی طرف آئے گا کہ کوئی بھی انلیگل ایکٹ اگر آپ وہاں سے کر رہے ہیں تو وہ صبغت اللہ خان کر رہا ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک جرم ہے اگر کوئی کسی کا کوئی اکاؤنٹ ہیک کرتا ہے، ہیک کر کے اسے استعمال کرتا ہے، دس از اے کرائم، سائبر کرائم۔ جی سر۔ اچھا سر، یہ جو ہمیں روزمرہ زندگی میں میسیجز آتے ہیں کہ ہم آپ کا اے ٹی ایم بلاک کریں گے، آپ کو ایک او ٹی پی آئی ہے وہ ہمیں بھیجے، تو سر اس کا کیا کرنا چاہیے؟ جی صبغت اللہ، آپ نے بہت ہی جو ہے نا ایک اچھا سوال کیا ہے، اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے یہ سوال انتہائی ضروری تھا، کیونکہ صبغت اللہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ فراڈس ہو جاتے ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اور ناظرین کو بھی، کہ کل ہی میں اپنے کچھ ریلیٹیوز کی طرف گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک بچہ، آپ کہہ لیں کہ تقریباً کچھ 12-13-14 سال کا، اب وہ
بتا رہا تھا کہ اس کے والد صاحب سے بھی بات ہوئی, انہوں نے کہا جی یہ گیم کھیل رہا تھا, گیم کھیلتے کھیلتے اس گیم کے ذریعے تقریباً کوئی 700-800 یا 1000 روپیہ اس نے بنا لیا. اب 1000 بنانے کے بعد پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ 200-300 روپیہ ہمیں سینڈ کریں تو ہم آپ کو آپ کے پیسے واپس, یہ 1000 روپیہ آپ کو جہاں آپ کہیں گے ہم بھیج دیں گے. اس نے بڑا اصرار کیا اور 200-300 روپیہ انہوں نے بھیج دیا. پھر انہوں نے آگے کنٹینیوٹی ڈالی کہ جی آپ اس کو مزید کھیلیں. کھیلتے کھیلتے وہ چیز چلی گئی تقریباً 40-50 ہزار روپے. جی آپ کا 40-50 ہزار روپیہ بن گیا, آپ 5000 روپیہ ہمیں بھیجیں تو ہم آپ کو یہ پیسے سارے کے سارے آپ کو واپس بھیج دیں گے. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 5000 روپیہ بھی انہیں جو موڈ انہوں نے بتایا تھا اس پہ بھیج دیا. جب 5000 بھیجا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے 99.99% ہو گیا ہے, اب آپ 10,000 روپیہ بھیجیں. تو وہاں پہ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے, کیونکہ ایسے ہی جو عام اور سادہ لوگ یہاں پہ ہمارے ناظرین ہیں پاکستان میں وہ لوٹے جا رہے ہیں. اور صرف یہ ایک موڈ ہے, لیکن ایسے 1001 موڈ اختیار کیے جا رہے ہیں, اور سکیمرز جو ہیں وہ سکیم کر کے عام سادہ لوگ جو ہمارے پاکستانی عوام ہیں ان کو لوٹ رہی ہے. اس لیے یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو ویجیلنٹ رہنا ہے. ایسے کوئی آپ کو پیسے نہیں دیتا, نہ کوئی پیسے دے گا. ایسے سکیمرز کو ڈسکریج کریں, آپ ان کی بات پہ دھیان مت دیں, اور اپنے پاس جو آپ کے پیسے موجود ہیں انہیں ان پہ لٹائیں مت. اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ایسا کوئی بھی, جیسے آپ نے بھی کہا کہ او ٹی پی والے آ جاتے ہیں, دوسرا کئی دفعہ آ جاتے ہیں جی یہ آپ کو ہم یہ چیز گفٹ کرتے ہیں. ایک دفعہ سبقت مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک کیس مجھے ریفر کیا کے پی کے سے, کہ جی انہوں نے آن لائن کو یہاں سے سوٹ خریدا ہے, یاد ہے آپ کو؟ تو ان کا ایشو بن گیا. پہلے انہوں نے کہا پیسے بھیجیں, پھر انہوں نے کہا جی کیش آن ڈلیوری دیں گے, پھر انہوں نے کہا جی وہ بندہ وہاں آپ کے علاقے میں پہنچ گیا ہے, قریب کسی جگہ پہ آپ نے بتایا تھا, تو وہاں پہنچ کے تو انہوں نے کہا جی اب آپ پیسے ٹرانسفر کریں. انہوں نے پیسے ٹرانسفر کر دیے. اس کے بعد نہ وہ سوٹ نہ وہ بندہ, اور پھر ہم نے وہ میٹر بھی ٹیک اپ کیا سائبر کرائم میں ایجنسی میں. تو یہ صورتحال ہے کہ ناظرین کو چاہیے کہ اس چیز سے بچیں. جی سر. اچھا سر, اگر پھر بھی ایسا کسی کے ساتھ ایسا سکیم ہو جاتا ہے یا کچھ, تو انہیں ہمیں کہاں جانا چاہیے, ہم کہاں پہ کمپلین کریں؟ جی بالکل اچھی بات کی سبقت اللہ, آپ کو تو علم ہے بخوبی, آپ جانتے ہیں نمبرز آف اپلیکیشنز آپ پروسیڈ کرتے ہیں, اور آپ سائبر کرائم میں دیکھ کے بھی آتے ہیں. سائبر کرائم ونگ ایف آئی اے کا جو ہے وہاں ماضی میں دیتے رہے, ابھی انہوں نے ایک ایجنسی بنا دی ہے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے ہم اگر بات کریں کہ یہ کہاں دینی چاہیے, کس طرح دینی چاہیے, تو یہ سائبر کرائم جو ہے, سائبر کرائم ونگ ہے, سائبر کرائم ایجنسی ہے, یہ وہاں پہ جو ہے ہم نے کوئی بھی ہمارا ناظرین جو ہمیں سن رہا ہے, تو یہ سائبر کرائم ایف آئی اے کا ونگ ہے, آپ ایجنسی بن چکی ہے. وہاں پہ آپ ان پرسن جا سکتے ہیں, وہاں پہ آپ بذریعہ درخواست دے سکتے ہیں, آن لائن آپ ان سے کمپلین کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہیلپ لائن پہ کال کر سکتے ہیں. کسی آفیشل کو جانتے ہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے, میں یہاں ناظرین کو تھوڑا لیبل کہ سائبر کرائم ونگ ہی جائیں. آپ مین ہیڈ آفس یا کہیں بھی جو سائبر کرائم کا جو آفس, جو ایف آئی اے کا آفس یا سائبر کرائم سے ریلیٹڈ آپ کو آفس ملتا ہے, آپ وہاں جا کے بھی اس کا بتا سکتے ہیں. جو بھی آپ کی رینج ریچ میں امیڈیٹ آتی ہے آپ اس کو اطلاع دے سکتے ہیں. لیکن ڈیل اس کو اینڈ پہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ یا سائبر کرائم ایجنسی کرے گی. جی سر. اچھا سر, میرا آخری کویسچن ہے کہ جونیئر لائرز کو آپ کیا ایڈوائز دو گے اباؤٹ سائبر کرائم لاز؟ اچھا سبقت اللہ, پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ جو جونیئر لائرز ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, کہ ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہو جائے, یا آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کو پریکٹس کے حوالے سے؟ سر میں ان کی پریکٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی سر, پریکٹس کے حوالے سے. جی سر. بیٹا اچھا سبقت بات یہ ہے کہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ میں پہلے ایک چیز ایلیبوریٹ کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک سٹوری چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ. جی سر. ایک جونیئر وکیل کے ساتھ فراڈ ہو گیا. جی سر. ایک جسٹ انرولڈ لائر جو نا 1 یا 2 دن کا جو انرولڈ
وکیل تھا نا, اس کے ساتھ ایک فراڈ ہوا. فراڈ کیا ہوا کہ اس نے وہ شاید کتوں کا شوقین وکیل صاحب تھے, انہوں نے ایک کتا خریدا کہیں دور دراز علاقے سے. وہاں سے جب کتا, رحیم یار خان سے غالباً میں نے جو سنا, وہاں سے جب کتا منگوایا, انہوں نے کتے کے پیسے بھی منگوا لیے. پھر بعد میں انہوں نے راستے میں بھی, اسکیمرز ہیں نا, انہوں نے راستے میں بھی انہیں فون کر کے جی چلان ہو گیا جی, اے رستے سے پولیس والوں نے روک لیتا, اس کے بھی پیسے کو 8-10 ہزار روپے منگوا لیا. تقریباً کو 50-60-70 ہزار روپے کا ان نئے وکیل صاحب کے ساتھ, جونیئر وکیل کے ساتھ فراڈ ہو گیا. ایک تو میں یہ کہنا چاہوں کیونکہ اکثر وکیل تو ایکسپریس ہی نہیں کرتے ہوں گے فراڈز کا. ایک تو یہ بات کہ اس سے بچیں. دوسری بات یہ, دنیا جو ہے ثبوت اللہ, بھی آپ نے دیکھا کہ جو جنگیں ہیں وہ انڈیا پاکستان کی ڈیجیٹلی لڑی گئی, ایران اسرائیل کی بھی ڈیجیٹلی لڑی جا رہی ہے, ٹیکنالوجی کے ساتھ لڑی جا رہی ہے. بات یہ دیر از اے بیک شفٹ فرام ٹریڈیشنل ٹو کنٹمپریری ڈیجیٹلائزیشن, کنونشنل سے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بہت بڑا شفٹ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی نیش بننے جا رہی ہے لا میں. اس لیے جو نئے وکیل آ رہے ہیں لا کی فیلڈ میں, وہ اگر اس کو اپنا نیش بنانا چاہیں اسپیشلی, تو وہ اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں. اس میں بہت زیادہ سکوپ ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں جب الیکشن ہوئے, پچھلے الیکشنز 5 سال پہلے ہوئے, تو اس میں بہت شور غوغا کیا گیا. ان کا جو مینڈیٹ ہے امریکہ میں, جو سارے معاملات ہیں وہ رشیا نے اپنی ٹیکنالوجی سے چرا لیے. تو یہ صرف گراس روٹ لیول پہ نہیں رہے گا, یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی چیزیں, کیسز بڑے بڑے آئیں گے, اور آنے والا وقت گریجولی سلو اینڈ اسٹڈیلی چیزیں چلتی ہیں. لیکن اس میں ایک وقت آگے بہت فاسٹ موونگ چیزیں ہیں, بڑی سپیڈ سے. تو اس لیے جو جونیئر لائرز ہیں ان کو میری طرف سے یہ ایڈوائس ہے کہ وہ اس پہ بھی اپنی گرپ مضبوط رکھیں اس فیلڈ میں, تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کامیاب ہوں گے. مزید اب میں جاتے جاتے ثبوت اللہ یہ بتانا چاہوں گا کہ ناظرین کو, جو لاز ہمارے اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, خاص طور پہ پیکا امینڈڈ لا, ابھی پیکا کا ایکٹ امینڈ کیا گیا 2025 میں آ کے, اس کے حوالے سے کیا کیا قانون کیا بولتا ہے, قانون کیا کہتا ہے, سزائیں کیا ہیں, فائنز کیا ہیں, اور کیسے ایف آئی اے یا سائبر کرائم ایجنسی کیسے پروسیڈ کرے گی, عدالتیں کس طرح اس کو پروسیڈ کریں گی ان معاملات کو, انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہم بتائیں گے. لیکن یہاں پہ جاتے جاتے صرف پھر کہوں گا کہ ناظرین کو چاہیے کہ ان سائبر کرائم سے, اسکیمر سے وہ بچیں. اور کسی بھی جرم کرنے سے بھی وہ اپنے گیجٹس جو ہیں اپنے بچوں سے محفوظ رکھیں, کیونکہ ان نوئنگلی بھی کوئی نہ کوئی ایسا ایکٹ ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے بچوں کو نہ پتا ہو کہ یہ جرم کے زمرے میں آتا ہے. اللہ نے کے بعد